ہولناک آتش زدگی نے گل پلازا کو نگل لیا، کراچی میں سوگ کا سما، سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی۔ 36 گھنٹے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ اور ملبہ ہٹانے کا عمل جاری، اموات کی تعداد 14 ہو گئی۔ خواتین اور بچوں سمیت 60 سے زائد لاپتہ۔ امدادی ٹیموں کو بعض افراد کے اعضاء بھی ملے۔ ناقابل شناخت لاشوں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی۔ ریسکیو، کے ایم سی، پاک فوج، پاک بحریہ اور ایف ڈبلیو او کی ٹیموں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے 3 افسران پر مشتمل 6 ٹیمیں بنا دی۔ آفتاب بھائی ہے جو کل سے لاپتہ ہے، یہ تصویر ہے ان کی آفتاب بھائی کی، دیکھ رہے ہیں بچے کے ساتھ ہی 3 بھائی ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے معلوم کرا ہے وہاں پہ ان کے فون کر کے ان کے گھر سے، تو کہہ رہے 3 بھائی تھے، تو ایک بھائی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہیں رہ گیا۔ اور ابھی تک مجھے عزیر بھائی ہیں وہاں سے، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہی پتہ چلا ہے ان کا ہاتھ چھوٹا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد جب رابطہ کرا ہے تو کہہ رہے تھے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بالکل جو ہے نا صحیح حالت میں نہیں ہوں۔ آخری وقت تک اس نے فون پہ بات کر لی تھی۔ ہمارے کافی دکاندار سارے ہماری فیملی ممبر ہیں، تقریباً لوگوں کی کالز ہمیں بھی آ رہی ہیں، لوگوں کو بھی آ رہی ہیں۔ 40 سے لوگ زائد ابھی بھی جو ہے 7 بجے تک ہمیں رپورٹ آئی تھی کہ اندر مسجد کے اندر جو ہے موجود ہیں، ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ انتظامیہ سے تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ان کے لیے راستہ بنایا جائے۔ برابر میں مال ہے گل تجارہ، پیچھے رمپا پلازا ہے، وہاں سے دیوار بریک کر کے ان لوگوں کو نکالا جائے۔ راستے بن سکتے ہیں لیکن لوگ 40 لوگ اندر موجود ہیں۔ عمارت میں پھنسے لوگوں کے لواحقین معجزے کے منتظر، متاثرین ہفتے کی رات سے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں۔ کسی کو اپنی ماں تو کسی کو بیٹے کی تلاش، پیاروں کے زندہ ہونے کی آس۔ جاں بحق اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ غم سے نٹھال۔ پلازے کی ایک دکان میں کام کرنے والے باپ اور اس کے 2 بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک نوجوان کی والدہ بیٹے کی تلاش میں پریشان۔ ایک نوجوان نے بتایا اس کے بھائی نے فون کر کے جان بچانے کی دہائی دی، اس کے بعد نمبر بند ہو گیا۔ شادی کی شاپنگ کے لیے آئی خواتین اور 2 مرد بھی لاپتہ۔ گل پلازا کی آگ کے بعد لاپتہ 59 افراد کے اہل خانہ کا پولیس سے رابطہ۔ پولیس کے مطابق موبائل نمبرز کے ذریعے 26 افراد کی لوکیشن گل پلازا کی آئی۔ کراچی کے تاجروں کا آج یوم سوگ کا اعلان، مارکیٹس اور کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ گل پلازا سانحے میں تاجروں کی جمع پونجی جل کر راکھ، دکاندار بے بسی کی تصویر بنے، اپنی محنت شولوں کی نظر ہوتے دیکھتے رہے۔ دکانداروں نے فائر بریگیڈ اور انتظامیہ کو نقصان کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم نے کہا کہ آگ کے شولوں میں سب کچھ جل کر ختم ہو گیا۔ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ۔ صدر تاجر اتحاد کراچی عتیق میر نے کراچی کا دوسرا بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں متاثرہ تاجروں کے لیے 3 ارب سے 5 ارب روپے کی گرانٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ سیاست نہیں کرنی، ہمارے بھائی اندر پھنسے ہیں۔ متاثرین کو معاوضہ دلانے کے لیے صوبے اور وفاق سے بات کروں گا، نقصان کے ازالے تک متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمیں آگ لگنے کے عوامل کو جاننا ہے۔ 70 سے زائد لوگوں کا لاپتہ ہونا المیہ ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ گل پلازا کے متاثرین کی مدد کے لیے گورنر ہاؤس میں سیل قائم۔ تاجروں اور سیلز مینز کو رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ سانحہ پر افسوس ہے، نقصان کا ازالہ کریں گے، متاثرین کی ہر ممکن معاونت کی جائے گی۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، کسی کی کوتاہی ہوئی تو کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تاجروں کو ریلیف کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ کی گل پلازا آمد پر تاجر پھٹ پڑے، سوالات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ۔ سانحہ گل پلازا پر افسوس کا اظہار، مکمل تعاون کی پیشکش۔ ادھر میر کراچی کی گل پلازا آمد پر تاجروں کا شدید احتجاج، نعرے بازی، بولے تنقید بعد میں کر لیں، ابھی لوگوں کی جانیں بچانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سوئٹزرلینڈ کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس 23 جنوری تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ یوکرین اور غزہ کے تنازعات فورم کے مرکزی موضوعات ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت ملی. پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طور پر شامل رہے گا. پاکستان مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے حمایت جاری رکھے گا. پاکستان ایئر فورس کا دستہ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا. پاکستانی دستہ مشقوں میں حصہ لینے کے لیے تعینات کیا گیا. فضائی دستے میں F-16 بلاک کے 52 جنگی طیارے شامل. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے طویل فاصلے کی نان سٹاپ پرواز سے آپریشنل صلاحیت ثابت کر دی. جدید جنگی ماحول میں پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ. اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں پاکستان سمیت 10 ممالک کے فضائی افواج شریک. مشق کا مقصد شریک افواج کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی اور صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان. ٹریڈنگ کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. سٹاک مارکیٹ 1,87,000 پوائنٹس پر ٹریڈ. میرٹ اور شفافیت کے نظام سے بھرتیاں بلوچستان کی روشن مستقبل کی ضامن. بلوچستان میں سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل نظام قائم. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ان کا حق دلائیں گے. بلوچستان میں اب نوکریاں میرٹ پر دی جائیں گی. سفارش اور رشوت کا کلچر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. محکمہ خزانہ بلوچستان میں 111 بھرتیوں کا عمل شفاف اور کامیابی سے مکمل ہو گیا. ڈویژن اور ضلعی سطح پر ڈیجیٹل بھرتیوں کا نظام متعارف کرائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے بطور مستقل جج حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس سرفراز ٹوگر نے تینوں ججز سے حلف لیا. جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے حلف اٹھایا. ججز حلف برداری تقریب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر سمیت دیگر ججز اور وکلاء کی شرکت. روس کے یوکرین پر ڈرون حملے، 2 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. روس نے خارکیو اور اودیسا پر 200 ڈرونز داغے. ادھر روس کے زیر قبضہ علاقے زاپوریزیا میں یوکرین کے توانائی کی تنصیبات پر حملے، 2 لاکھ افراد بجلی سے محروم. یوکرینی صدر کا کہنا ہے یوکرین کے وفد نے امریکی صدر کے نمائندوں کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق دستاویزات پر کئی مراحل میں بات چیت کی. روس سفارتکاری میں سنجیدہ نظر نہیں آتا. امریکہ کے ساتھ مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے.